نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. تمام احباب کو عید الاضحیٰ کی مبارک ہو. تقبل اللہ منا و منکم. اللہ رب العزت ہمارا سنت پر عمل کرتے ہوئے باہر کھلے میدان میں آ کر عید کی نماز ادا کرنا اور پھر اس کے بعد خطبہ سننا اور دعائیں کرنا اور پھر اپنے گھروں میں جا کر قربانیاں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہر سال قربانی کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ ہر سال 2 مینڈے قربانی کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میں بھی ہر سال 2 مینڈے قربانی کرتا ہوں. تو کم از کم ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور قربانی کیا جائے، بکرا ہو، چھترا ہو. گائے میں 7 تک شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 10 لوگ تک حصے دار بن سکتے ہیں. یہ میکسیمم تعداد ہے، کم کی کوئی تعداد نہیں. ایک بندہ مل کر لے، 2 مل کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے جتنے زیادہ جانور قربانی کر سکے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، قربانی کرنے کا مقصد اللہ کی رضا، خوشنودی. قربانی میں 4 چیزیں پائی جائیں بلکہ تمام نیک اعمال میں تو وہ عمل قبول ہوتا ہے. پہلا ہے عقیدے کا درست ہونا. عقیدے کے اندر، توحید کے اندر شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو. اگر شرک آ جائے گا، اللہ نے قرآن کریم میں 18 نبیوں کے نام ذکر کیے اور پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ نبی شرک نہیں کر سکتے، لیکن اگر شرک کر دیتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے. دوسرا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، نہ اللہ کو پہنچتے ہیں. اللہ تمہارے دل کا تقویٰ دیکھتے ہیں کہ پرہیزگاری تقویٰ کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کی فرما برداری کا بندے کے اندر شوق اور ذوق کتنا ہے. تو دکھلاوے، نمود و نمائش، ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے، محلے داروں کو دکھلانے کے لیے ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تیسرا ہے سنت کے مطابق، رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر عمل کرنا یہ ضروری ہے. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ ناکام ہو گیا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل اللہ نے اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساری کائنات مل کر بھی آپ کے مقام اور مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتی. تو آپ کی اطاعت ہر عمل میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خراج، جہاد، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، لباس، چال ڈال، عید، شادی، غمی،
तमाम के तमाम अमाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करना और आपकी सुन्नत पर अमल करना जरूरी है। चौथी बात है कि रिज़्क़े हलाल से कुर्बानी करना। रिश्वत का माल, सूद का माल, डकैती करके, चोरी करके, लोगों के हक गस्ब करके, दूसरों के हक छीन कर, बहनों की विरासत पर कब्जा करके और फिर डंडी मार के, मिलावट करके, कम तोल के, जुल्म ज्यादती करके कमाए हुए माल से कुर्बानी करें, हज करें, उमरा करें, कोई भी नेक अमल करें, सदका खैरात करें, उसका भी कोई फायदा नहीं होता। ये 4 अमाल जरूरी है। उसके बाद है कुर्बानी हर वो जानवर के जिनका कुरान में जिक्र आया है। ऊंट है, गाय है, बकरा है और भेड़ है। 4 नर और 4 मादा, ये 8 जिन्स जो है, 8 किस्म के जानवर, इनको कुर्बानी करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, कौलन फेलन अमलन। और फिर हर दोनता जानवर होना चाहिए। आपने फरमाया हाँ, मजबूरी की सूरत में छकरा या दुम्बा या भेड़ यानी ऊन वाला जानवर, वो खीरा जगह कुर्बानी हो सकता है। गाय, ऊंट और बकरा, हर सूरत में 2 दांता जानवर जिसे दोंदा कहते हैं, वो कुर्बानी करना जरूरी है। आपने फरमाया कि जो जानवर आंख से काना हो, बाधे हो, लंगड़ा हो, बीमार हो, उसका कान कटा हुआ है, कान में सुराख है, सींग टूटा हुआ है, सींग काटा हुआ है, या बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है, ऐसा जानवर कुर्बानी नहीं करना चाहिए। अल्लाह बेऐब चीज को पसंद करते हैं और अल्लाह चाहते हैं ये मेरे बंदे बेऐब चीज को तलाश करें और अपने अंदर जो ऐब है वो भी खत्म करके अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी, इताअत जो है वो अपने अंदर जज्बा पैदा कर लें। इधर अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आए, उधर ये फर्मा बरदारी करके दिखाएं। ये है कुर्बानी के मुतल्लिक। और फिर कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला कहते हैं कुलू मिनहा व तसद्दक़, कुलू मिनहा व अतीमुल बाइसल फकीर, कुलू मिनहा व अतीमुल कानिया वल मुअतर्रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुलू मिनहा व तसद्दक़ू, खुद भी खाओ, मस्कीनों को भी खिलाओ, गुराबा को भी दो, फुकरा को भी दो, रिश्तेदारों को भी दो, कोई गरीब मांगने के लिए आ जाता है उसको भी दो, इसमें से सदका भी करो। अपने गली मोहल्ले में देखें, जिसने कुर्बानी नहीं की उसके घर में भेजें। ये कोई तरीका नहीं है कि कुर्बानी आज हमने की आपके घर भेजें, अगले दिन आप करके हमारे घर भेजें, जिसने नहीं की उसके घर कोई भी ना भेजे। ये अंदाज दुरुस्त नहीं है, बल्कि जिन्होंने कुर्बानी की उनके घर ना भेजे, करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आज उन्होंने नहीं किया, आप उनके खाने के लिए भेज दें, वो कल कर लेंगे, लेकिन वो कल करके आपको ही क्यों भेजें, वो उनको दें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। गुराबा को, अपने रिश्तेदारों को अपने मोहल्ले में देखें, गली में कोई ऐसा बंदा ना रह जाए। और फिर अपनी मस्जिद में देखें, नमाजी जो है उनमें से कोई ऐसा बंदा जिसने कुर्बानी नहीं की, उस तक गोश्त पहुंचाएं कुर्बानी का। और फिर कुर्बानी के मौका पर इत्तफाक व इत्तेहाद, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सारे के सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में इत्तफाक। और इत्तफाक इत्तेहाद कैसा, कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया के शीशा पिलाई दीवार बनकर आप खड़े हो जाएं। मुसलमानों, फसाद को खत्म करें। खुतबा हज में इमाम हज ने भी परसों यही कहा कि लोगों, शैतान फसाद फैलाना चाहता है, इंतशार फैलाना चाहता है, अपनी सफों को दुरुस्त करें। इंतशार, फसाद, फितना उसको करीब ना आने दे, शैतान का दौ ना लगने दे। अपने घर के अंदर फैमिली में इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यारो मोहब्बत, भाइयों में, रिश्तेदारों में, खानदान में सिला रहमी, वालिदैन का एहतराम, रिश्तेदारों का एहतराम, रिश्तेदारों के हकूक का ख्याल करें। दोस्तों, अहबाब के साथ मोहब्बत, जिसके साथ आपकी नाराजगी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, अल्लाह के लिए माफ कर दे। कुर्बानी ईद के मौका पर असल उनको मिलना चाहिए कि जो आपस में नाराज हैं। या अल्लाह, हम तेरे सामने अपने हाथों को फैलाकर दुआ करने के लिए आए हैं। इससे पहले हम चाहते हैं कि तू हमारे सीने को अल्लाह बुग़्ज़ से, हसद से, कीने से, फसाद से या अल्लाह साफ कर दे। जब इत्तेफाक होगा, इत्तेहाद होगा, फिर आपने देखी उसकी बरकत। इंडिया पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बड़ा मुल्क और बड़ा असले के साथ, और अमेरिका
اسرائیل اور اپنے حواریوں کے ساتھ آیا پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، ادھر اللہ کی مدد آئی، اللہ نے پاکستان کو کامیابی عطا کی، پاکستان کو عزت عطا کی۔ آج ہم ان سلامتی کے اداروں اپنی فوج کے لیے بھی دعا گو ہیں، جن کی کوششوں سے، جن کی رات کی نیندیں ختم کر کے سرحدوں پر پہرا دینے کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ اپنے ملک کے اندر امن و امان سے اور سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ اس پاکستان کو قیامت تک قائم رکھے، دائم رکھے، اور اس کے دشمنوں کو اللہ نیست و نابود کر دے۔ اور ایک اور محترم بھائیوں، ایک اور بہت بڑا فتنہ دنیا میں نمودار ہو رہا ہے، شاید ابھی تک یہ آپ کے علم میں نہیں آیا، عربی میں تو بہت سارا کام اس پہ شروع ہو چکا ہے، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کا ابھی تک ایک احساس نہیں ہوا۔ ہر دور میں کفر چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان کو نقصان پہنچائیں۔ اب امریکہ، ٹرمپ اور اس سے پہلے جو صدور گزرے ہیں، انہوں نے ایک پلاننگ کی ہے، انہوں نے ایک نیا دین بنانے کی کوشش کی ہے، اس کا نام رکھا ہے ابراہیمیہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام بڑا مقدس، لیکن یہاں غلط نام ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ ابراہیمیہ دین کے نام سے ایک نئی شکل، وہ کہتے ہیں مسلمان، یہودی، عیسائی تینوں مذاہب کو ملا کر ہم ایک مذہب بنانا چاہتے ہیں جس میں امن بھی ہو، جس میں محبت بھی ہو، جس میں رواداری ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو، ایک دوسرے کو قابل قبول ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، آج اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو اس فتنے سے آگاہ کرے، اور آج میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے یہ پلاننگ کی گئی ہے کہ یہودی بھی درست ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسائی بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، لہذا تینوں ادیان کو ملا کر ایک دین بنا دیا جائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب پہلے کسی نبی کی شریعت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ ساری کی ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ یہ ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ہے، رب کی توحید پر بھی ڈاکہ ہے، قرآن پر بھی ڈاکہ ہے۔ ہم ایسے یہودیوں، ایسے عیسائیوں، نصرانیوں، اسلام دشمنوں اور دنیا کے سب سے بڑے بدماش امریکہ کو یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ اسلام کی حفاظت کریں گے، اسلام پر کاربند رہیں گے، اور وہ دین حنیف جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کی صورت میں، رسول اللہ کی سنت کی صورت میں، ہم انشاءاللہ اس دین پر کاربند رہیں گے۔ یہ آئندہ چند سالوں میں آپ دیکھیں گے یہ فتنہ نمودار تیزی سے ہو رہا ہے، اور اس کے لیے بعض ملکوں میں انہوں نے عبادت گاہیں بنا دی ہیں، ایک باؤنڈری کے اندر ایک سائڈ پہ مسجد بنا دی، آگے ساتھ گرجا بنا دیا، آگے ساتھ مندر بنا دیا، مزید وہ بدھ مت کو ہندوؤں کو ساتھ شامل کر کے ایک ملغوبہ بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر دین نہیں ہوگا، اور اس کے لیے نام بڑا پیارا ابراہیم علیہ السلام کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ اٹریکشن ہو، لوگ کہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون متنفر ہے، ان کو تو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ اور ہے۔ یہ اس طرح سمجھے کہ بکرے کے نام پر لوگوں کو سور کی دعوت دی جا رہی ہے، گمراہی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں محبت، تعاون، بھائی چارہ، اتفاق، اتحاد، امن۔ کون ان کا انکار کرتا ہے؟ سب سے زیادہ امن کا دائی ہے وہ اسلام ہے، سب سے محبت کا بڑا اگر کوئی دائی ہے وہ دین اسلام ہے، ایک دوسرے سے تعاون کی دعوت دیتا ہے وہ دین اسلام دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں دین حنیف پر قائم رکھے۔ قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ الٹی سائڈ پر لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر آج قربانی کریں۔ پہلے دن کرنا افضل ہے، اگر پہلے دن نہ کر سکیں دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں، چوتھے دن مغرب تک
जामे तशरीक हैं, कुर्बानी करना हदीस से साबित है, कुर्बानी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हमें किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।